اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے یعنی قیامت کا کامل علم اسی کو حاصل ہے، اور گابوں میں سے بھی کوئی پھل نہیں نکلتے، اور عورتیں بھی اپنے پیٹ میں کچھ نہیں اٹھاتیں اور نہ جنتی ہیں مگر وہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ جس دن وہ لوگوں کو پکارے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے شریک، وہ کہیں گے ہم نے تجھے کھول کر کہہ دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی اس بات کا گواہ نہیں، اور جن معبودوں کو وہ اس سے پہلے پکارتے تھے وہ ان سے کھوئے جائیں گے، اور ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب ان کے لیے کہیں بھاگ کر جانے کی جگہ نہیں۔ انسان اچھی چیزوں کے مانگنے سے کبھی نہیں تھکتا، لیکن اگر اسے کبھی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو پہلی حالت کو بھول کر مایوس ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو دکھ پہنچنے کے بعد رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہتا ہے یہ تو میرا حق ہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، اور اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو اس کے پاس میرے لیے اس دنیا سے اعلیٰ انعامات موجود ہوں گے، اور ہم کافروں کو ضرور ان کے اعمال کے متعلق خبر دیں گے اور ان کو ایک سخت عذاب چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور ہم سے ایک طرف ہو جاتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ تو ان سے کہہ دے مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کر دو تو اس شخص سے جو حق سے بہت دور بھاگ جائے کون زیادہ گمراہ ہوگا۔ ہم ان لوگوں کو تمام اطراف عالم میں بھی ضرور اپنے نشان دکھائیں گے، اور خود ان کی جانوں اور خاندانوں میں بھی، یہاں تک کہ یہ امر ان کے لیے بالکل ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ کیا تیرے رب کا ہر چیز پر نگران ہونا ان کے لیے کافی نہیں؟ خبردار، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کان کھول کر سنو، اللہ ہر چیز پر حاوی اور اس کے تباہ کرنے پر قادر ہے۔ سورۃ الشعراء، سورہ شورا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت ليعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحزة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.
میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ یہ صورت حمید اور مجید، علیم، سمیع اور قدیر خدا نے اتاری ہے۔ اسی طرح اللہ تجھ پر بھی وحی کرتا ہے اور ان پر بھی وحی کر چکا ہے جو لوگ تجھ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے، اور وہ بلند شان ہے، اور اس کی حکومت ہر طبقہ کی مخلوق پر پھیلی ہوئی ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر غالب ذات کے حکم کی وجہ سے پھٹ کر گر جائیں، باوجود اس کے کہ ملائکہ اپنے رب کی حمد بھی کر رہے ہیں اور تسبیح بھی کر رہے ہیں، اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے استغفار بھی کر رہے ہیں۔ پھر بھی خدا اپنے عذاب کو روکے گا نہیں، تاکہ اس کی غفاری اور رحیمیت ظاہر ہو۔ سنو، اللہ بہت بخشنے والا اور بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی کو اپنا پناہ دینے والا بناتے ہیں، اللہ نے ان کے خلاف پڑھنے والے سب اعمال کو محفوظ کر چھوڑا ہے، اور تو ان پر نگران نہیں، خدا ہی نگران ہے۔ اور اسی طرح یعنی اپنے نگران ہونے کے ثبوت میں ہم نے قرآن کو عربی زبان میں تیری طرف اتارا ہے، تاکہ تو ملک کے مرکز کے لوگوں کو اور اس کے ارد گرد کے رہنے والوں کو ہوشیار کرے، اور تاکہ تو اس وقت سے ہوشیار کرے جب تمام لوگ جمع کیے جائیں گے، جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس دن ایک گروہ تو جنت میں جائے گا اور ایک گروہ دوزخ میں جائے گا، اور اگر اللہ اپنی مرضی سے کام لیتا یعنی جبر کرتا تو ان سب کو ایک جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی پناہ دہندہ ہوتا ہے نہ کوئی مددگار۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پناہ دینے والا تجویز کیا ہے؟ پس یاد رہے کہ اللہ ہی پناہ دینے والا ہے، اور وہی مردے زندہ کرتا ہے، اور وہ اپنے ہر ارادے کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اور جس کسی امر میں تم اختلاف کرو اس کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ یہ ہے تمہارا اللہ جو میرا بھی رب ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میں جھکتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے ساتھی بنائے اور چارپائیوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں، اور اس طرح وہ تم کو زمین میں بڑھاتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں کی کنجیاں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، اور زمین کی بھی۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں فراخی کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، اور وہ ہر ایک امر کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اس اللہ نے تجھ کو اصولی طور پر وہی دین دیا ہے جس کی تاکید اس نے نوح کو کی تھی، اور جو ہم نے اب تجھ پر قرآن کے ذریعے سے اتارا ہے، اور جس کی تاکید ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کی اطاعت کو دنیا میں قائم کرو اور اس دین کے بارے میں اختلاف کبھی نہ کیا کرو۔ مشرکوں پر وہ تعلیم بڑی گراں گزرتی ہے جس کی طرف تو ان کو بلاتا ہے، حالانکہ اللہ کی نظر میں جو پسندیدہ ہوتا ہے وہ اسے اس دین کے لیے چن لیتا ہے، اور یہ تعلیم اسی کو ملتی ہے جو خدا کی طرف ہمیشہ جھکا رہتا ہے۔ اور کفار نے دین کے معاملے میں اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس ایک کامل علم یعنی قرآن آ گیا، اور یہ اختلاف انہوں نے کسی عقلی دلیل کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ باہمی بغض و حسد کی وجہ سے کیا ہے۔ اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک مدت مقررہ تک کے لیے ایک بات کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کفار کی تباہی کبھی کی ہو چکی ہوتی۔ اور وہ لوگ جن کو ان پہلے لوگوں کے بعد کتاب کا وارث کیا گیا ہے، وہ اس کتاب کی وجہ سے ایک ایسے شک میں مبتلا ہیں جو ان کے دلوں میں ایک قلق پیدا کر رہا ہے۔ پس تو اسی دین کی طرف لوگوں کو پکار، اور تو اسی طرح دین پر استقلال سے قائم رہ جس طرح تجھے کہا گیا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر، اور کہہ دے کہ اللہ نے اپنی کتاب سے جو کچھ اتارا ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل سے فیصلہ کروں۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ہمیں ایک دن جمع کر دے گا اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں جبکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس کی آواز کو قبول کر چکی ہے، ان کی دلیل ان کے رب کے حضور توڑی جانے والی ہے، ان پر غضب نازل ہوگا
اور ان کے لیے سخت عذاب مقدر ہے۔ قرآن، اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ اس کامل کتاب یعنی قرآن اور میزان کو اتارا ہے، اور تم کو کس بات نے بتایا کہ مقررہ وقت قریب آ گیا ہے۔ جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے وہ اس کے جلد لانے کے خواہاں ہیں، اور مومن تو اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ واقع ہو کر رہنے والی ہے۔ سنو، جو لوگ قیامت میں شبہ کرتے ہیں وہ ایک لا علاج گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق میں فراخی دیتا ہے، اور جس کے متعلق چاہتا ہے رزق میں کمی کر دیتا ہے۔ وہ بڑی طاقت والا اور غالب ہے۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون
والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمین وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی آخرت کی کھیتی کو اس کے لیے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور جو کوئی اس دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو اس دنیا کی کھیتی میں سے اس کا حصہ دے دیتے ہیں، یعنی دنیاوی متاع اسے مل جاتا ہے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ کیا ان کے لیے کوئی ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسی دینی تعلیم تجویز کی ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور ظالموں کو یقیناً دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو ظالموں کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے عمل کی وجہ سے ڈر رہے ہیں، حالانکہ وہ موعود عذاب ان پر ضرور نازل ہونے والا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے مطابق عمل کیا وہ گھنے باغوں میں ہوں گے، اور ان کے رب کے پاس ان کے لیے وہ سب کچھ موجود ہوگا جس کی ان کو خواہش ہوگی۔ یہی بڑا فضل ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ اپنے مومن بندوں کو بشارت دیتا ہے، ایسے مومن بندوں کو جو ایمان کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ تو کہہ دے میں اپنی خدمت کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس محبت کے جو اپنے قریب ترین رشتہ داروں سے کی جاتی ہے، اور جو شخص کوئی نیکی کا کام کرتا ہے ہم اس کی نیکی کو اس کے لیے اور زیادہ حسین بنا دیتے ہیں۔ اللہ بہت بخشنے والا اور قدردان ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے؟ پس اگر اللہ چاہے تو تیرے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ ہمیشہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے نشانوں کے ذریعے قائم کر دیتا ہے۔ وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، اور مومنوں اور ایمان کے مطابق عمل کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اپنے فضل سے جتنے بدلے کے وہ مستحق ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ ان کو دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب مقرر ہے۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو بہت وسیع کر دیتا تو وہ ملک میں بہت سرکشی کرنے لگ جاتے، لیکن وہ جو کچھ چاہتا ہے اندازے کے مطابق اتارتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر اور ان کے حالات کو دیکھنے والا ہے۔ وہی ہے جو مایوسی کے بعد بارش اتارتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہی سچا پناہ دینے والا اور سب تعریفوں کا مالک ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان جانداروں کی قسم سے اس نے پھیلایا ہے اس کے نشانوں میں سے ہے، اور جب وہ چاہے گا ان سب کے جمع کرنے پر قادر ہوگا۔ اور ہر مصیبت جو تم کو پہنچے وہ تمہارے اعمال کے سبب سے ہوتی ہے، اور اللہ تمہارے اکثر قصوروں کو معاف کرتا ہے، اور تم اللہ کو اس کے ارادے میں کہیں بھی زمین پر ناکام نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا تمہیں کوئی پناہ دینے والا نہیں، نہ کوئی تمہارا مددگار۔ اور اس کے نشانات میں سے پہاڑوں کی طرح سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، یعنی جو بہت اونچی اونچی ہوتی ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور وہ سمندر کی سطح پر کھڑی کی کھڑی رہ جائیں۔ اس میں صبر کرنے والے قدردان کے لیے نشانات ہیں۔ یا اگر وہ چاہے تو کشتی والوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاک کر دے، اور وہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جو ہمارے نشانوں میں بحث کرتے ہیں جان لیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، اور جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ ورلی زندگی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ مومنوں اور اپنے رب پر توکل کرنے والوں کے لیے زیادہ اچھا
اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اور ان کے لیے جو بڑے گناہوں اور بدکاری سے بچتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے رب کی آواز کو قبول کر لیتے ہیں اور نمازیں باجماعت ادا کرتے ہیں، اور ان کا طریق یہ ہے کہ اپنے ہر معاملے کو باہمی مشورہ سے طے کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ بدلہ تو لے لیتے ہیں، مگر یہ یاد رکھتے ہیں کہ بدی کا بدلہ اتنی ہی بدی ہوتی ہے، اور جو معاف کرے اور اصلاح کو مد نظر رکھے تو اس کو بدلہ دینا اللہ کے ذمہ ہوتا ہے، وہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو لوگ اپنی ذات پر ظلم کیے جانے کے بعد مناسب بدلہ لیتے ہیں ان پر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اعتراض صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو لوگوں پر ظلم اور حملے میں ابتدا کرتے ہیں اور زمین میں بغیر کسی حق کے زیادتی کرنے لگ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب ملے گا۔ اور جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو اس کا یہ کام بڑی ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسخير الأمور۔ اور جس کو اللہ گمراہ قرار دے تو اس اللہ کو چھوڑ کر اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، اور تو ظالموں کو دیکھے گا کہ جب وہ عذاب آتا دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا اس عذاب کو ٹلانے کی کوئی تدبیر ہے، اور تو ان کو دیکھے گا کہ وہ اس عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ذلت کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے نیچی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور مومن کہیں گے کہ اصل گھاٹا پانے والے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں اور اہل و عیال کو قیامت کے دن گھاٹے میں ڈالا۔ کان کھول کر سن لو، ظالم لوگ ایک قائم رہنے والے عذاب میں ہوں گے، اور ان کو پناہ دینے والے کوئی نہیں ہوں گے جو ان کی اللہ کے مقابلے میں مدد کر سکیں۔
اور جس کو اللہ گمراہ سمجھتا ہے اس کو راستے پر لانے کی کوئی تدبیر نہیں۔ تم اپنے رب کی آواز کا اس پر لبیک کہتے ہوئے جواب دو، پیشتر اس کے کہ وہ وقت آ جائے جس کو اللہ کے مقابلے میں کوئی لٹانے والا نہیں۔ اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی اور تمہارے لیے انکار کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ پھر بھی اگر وہ اعراض کریں تو کرتے رہیں، ہم نے تجھے ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، تجھ پر صرف بات کا پہنچا دینا فرض ہے۔ اور جب کبھی ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت پہنچاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے کسی عمل کی وجہ سے ہماری طرف سے اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو انسان ناشکر گزار بن جاتا ہے اور پہلے تمام فضلوں کا انکار کر دیتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا لڑکوں اور لڑکیوں کو ملا جلا دیتا ہے، یعنی لڑکیاں بھی دیتا ہے، لڑکیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور لڑکے بھی اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور قدرت والا ہے۔ اور کسی آدمی کی یہ حیثیت نہیں کہ اللہ اسے وحی کے سوا یا پردے کے پیچھے بولنے کے سوا کسی اور صورت سے کلام کرے، یا اس کی طرف فرشتوں میں سے رسول بنا کر بھیجے جو اس کے حکم سے جو کچھ وہ کہے بات پہنچا دیں۔ وہ بڑی شان والا اور حکمتوں کا واقف ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے کلام نازل کیا ہے۔ تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ جانتا تھا کہ ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اس تیری وحی کو نور بنا دیا ہے، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہم ہدایت دے دیتے ہیں، اور تو یقیناً لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لا رہا ہے، اللہ کے راستے کی طرف جو اس کا بھی مالک ہے، جو آسمانوں میں ہے اور اس کا بھی جو زمین میں ہے۔ سنو، سب باتیں خدا ہی کی طرف جاتی ہیں، یعنی تمام باتوں کی ابتدا اور انجام خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ زخرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم
أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَهُمْ يُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ حمید و مجید خدا کی طرف سے یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ ہم اس کتاب کی قسم کھاتے ہیں، یعنی اسے بطور شہادت کے پیش کرتے ہیں، جو اپنے مضمون کو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ ہم نے اس کتاب کو قرآن بنایا ہے، اور قرآن بھی ایسا جو عربی ہے تاکہ تم سمجھو، اور وہ یعنی قرآن ام الکتاب میں ہے اور ہمارے نزدیک بڑی شان والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ کیا ہم تمہارے سامنے ذکر یعنی کتاب کا بیان کرنا صرف اس لیے چھوڑ دیں کہ تم حد سے بڑی ہوئی قوم ہو؟ اور ہم نے پہلی قوموں میں بہت سے نبی بھیجے ہیں، اور ان کے پاس کوئی نبی نہ آتا تھا کہ وہ اس سے ہنسی نہ کرتے ہوں، پھر بھی ہم نے ان کی طرف وحی نازل کی۔ اور ہم نے ان سے زیادہ طاقتور لوگوں کو انکار کی وجہ سے ہلاک کر دیا تھا، پھر ان کو ہلاک کرنے میں کیا دقت ہے؟ اور ان لوگوں کے سامنے پہلے لوگوں کے حالات گزر ہی چکے ہیں۔ اور اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کہیں گے غالب اور بہت علم رکھنے والی ہستی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اس ہستی نے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے ہیں تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور اسی نے بادل سے ایک اندازے کے مطابق پانی اتارا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیا ہے، اسی طرح تم بھی زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ اور اسی نے تمہارے لیے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور اسی طرح چوپائے پیدا کیے ہیں، اور کشتیاں بنائی ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ جب تم اچھی طرح ان پر بیٹھ جاؤ تو پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور یہ کہو کہ پاک ہے وہ خدا جس نے ہم کو ان پر قبضہ بخشا ہے، حالانکہ ہم اپنے زور سے ان کو اپنے تابع فرمان نہیں بنا سکتے تھے، اور ہم یقیناً ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مگر حال یہ ہے کہ انہوں نے اس خدا کے لیے اس کے بندوں میں سے ایک حصہ یعنی بیٹیاں تجویز کر رکھا ہے۔ انسان یقیناً کھلا کھلا ناشکر گزار ہے۔ ان سے پوچھو تو صحیح کہ کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں بنا لیں اور تم کو بیٹوں سے فضیلت دی؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خبر دی جاتی ہے جس کو وہ رحمان خدا کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے۔ کیا وہ جو زیورات میں پلتی ہے اور جھگڑے میں اپنا معافی ضمیر ٹھیک طرح ادا نہیں کر سکتی، وہ خدا کے حصے میں آتی ہے، اور غالب رہنے والا مرد انسان کے حصے میں؟ اور انہوں نے ملائکہ کو جو رحمان خدا کے بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا ہے۔ کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ کیا اگر یہ بات ہے تو ضرور ان کی شہادت لکھی جائے گی، اور ان سے قیامت کے دن اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں اگر رحمان خدا چاہتا تو ہم اس کے سوا دوسرے معبودوں کی پرستش نہ کرتے۔ یہ بات وہ محض ڈھکونسلے سے کہتے ہیں، اس کا انہیں حقیقی علم ہرگز حاصل نہیں۔
کیا ہم نے ان کو اس قرآن سے پہلے کوئی ایسی کتاب دی ہے جس میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے دلیل پکڑ رہے ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اس بات پر مصر ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا تھا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے جائیں گے۔ اور اے رسول، تجھ سے پہلے ہم نے کسی بستی میں بھی رسول نہیں بھیجا کہ انہی کی طرح اس کے مالداروں نے یہ نہ کہہ دیا ہو کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا تھا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اس پر ہر رسول نے جواب دیا کہ کیا اگر میں تمہارے پاس اس سے بہتر تعلیم لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا تھا تب بھی تم اس پر مصر رہو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جس تعلیم کے ساتھ تم کو بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور ہم نے ان سے بدلہ لیا، پس دیکھ لے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ جن ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے سوائے اس خدا کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے بیزار ہوں، اور وہ مجھے یقیناً ہدایت دے گا۔ اور ابراہیم نے اس تعلیم کو اپنی نسل میں ایک مستقل یادگار چھوڑا تاکہ وہ شرک سے باز آ جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیاوی فائدہ پہنچایا یہاں تک کہ ان کے پاس حق بھی اور کھول کر بیان کرنے والا رسول بھی آ گیا، اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا یہ تو محض دل فریب باتیں ہیں اور ہم اس کے منکر ہیں۔ اور یہ بھی اعتراض کیا کہ یہ قرآن دونوں بڑے بڑے شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ کیا وہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہم نے ان کے درمیان دنیاوی زندگی سے تعلق رکھنے والے ان کی معیشت کے سامان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، جس کے نتیجے میں ان میں سے بعض بڑے بعض چھوٹوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ اور تیرے رب کی رحمت اس سب مال و متاع سے جو وہ جمع کرتے ہیں اچھی ہے۔ اور اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ سب کے سب ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم رحمان خدا کا کفر کرنے والے لوگوں کی چھتوں اور سیڑھیوں کو جن پر وہ چڑھتے ہیں چاندی کا بنا دیتے، اور ان کے گھروں کے دروازوں کو بھی چاندی کا بنا دیتے، اور اسی طرح وہ چھپر کٹ جن پر وہ تکیے لگاتے ہیں ان کو بھی چاندی کا بنا دیتے، بلکہ سونے کا بنا دیتے، لیکن یہ سب کچھ ورلی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت کا آرام تیرے رب کے فیصلے کے مطابق متقیوں کے لیے مخصوص ہے۔
وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَئِن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين۔ اور جو کوئی رحمان خدا کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے ہم اس پر ایک شیطانی خصلت وجود کو مستولی کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ہر وقت ساتھی ہو جاتا ہے، اور وہ شیاطین ان کو کامل اور سچے راستے سے روکتے رہتے ہیں، مگر باوجود اس کے وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ سچے راستے پر چل رہے ہیں، مگر یہ اسی وقت ہوتا ہے جب تک کہ ایسا انسان زندہ رہتا ہے۔ جب وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور وہ کہنے لگتا ہے اے کاش مجھ میں اور شیطان تجھ میں مشرق و مغرب کا بودھ ہوتا۔ پس خود انسان کی شہادت سے ثابت ہو گیا کہ وہ شیطان بہت برا ساتھی ہے، اور ہم اس دن انسانوں سے کہیں گے کہ جب تم ظلم کر چکے ہو تو یہ بات کہ تم اور تمہارے بہکانے والے عذاب میں شریک ہو تم کو کوئی نفع نہیں دے سکتی۔ کیا تو بہرے کو سنا سکتا ہے اور اندھے کو راستہ دکھا سکتا ہے، اور اسی طرح جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو اس کو راستہ دکھا سکتا ہے؟ پس اگر ہم تجھ کو اس دنیا سے لے بھی جائیں یعنی وفات دے دیں تو بھی ہم ان سے ضرور بدلہ لیں گے، یا ہم تجھے وہ چیز دکھا دیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ یاد رکھیں ہم ان پر پوری طرح تصرف رکھتے ہیں، اور تو اس کلام کو جو تیری طرف وحی کیا گیا ہے مضبوطی سے پکڑ لے، کیونکہ تو سیدھے راستے پر ہے، اور یہ کلام تیرے لیے بھی شرف اور عزت کا موجب ہے اور تیری قوم کے لیے بھی،
اور تم میں سے ضرور تمہارے اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور جن رسولوں کو ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا ان سے پوچھ، کیا ہم نے رحمان خدا کے سوا اور معبودوں کا بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا تھا جن کی عبادت کی جاتی تھی؟ اور ہم نے موسیٰ کو اپنے نشان دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تھا، اور اس نے ان کے پاس جا کر کہا تھا کہ میں سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہو کر آیا ہوں۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہمارے نشان لے کر آیا تو وہ سنتے ہی اس پر ہنسی کرنے لگ گئے، اور ہم ان کو جو نشان بھی دکھاتے تھے وہ اپنے سے پہلے نشان سے بڑا ہوتا تھا، اور ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا تھا تاکہ وہ اپنی بدعمالیوں سے لوٹ آئیں۔ باوجود اس کے وہ یہی کہتے جاتے تھے کہ اے جادوگر، اپنے رب کے سامنے ہمارے حق میں ان تمام وعدوں کا واسطہ دے کر دعا کر جو وعدے اس نے تجھ سے کیے ہیں، اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے عذاب ٹلا دیا تو وہ فوراً عہد شکنی کرنے لگ گئے، اور فرعون نے اپنی قوم میں یہ اعلان کیا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی حکومت میرے قبضے میں نہیں، اور یہ دریا دیکھو میرے تصرف کے ماتحت چل رہے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا میں اس شخص سے جو ذلیل ہے اور کھول کر بات بھی نہیں کر سکتا اچھا ہوں، یا وہ اچھا ہے؟ سو اگر وہ اچھا ہے تو اس پر سونے کے کڑے کیوں نہیں نازل ہوئے، یا اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے جو اس کے ارد گرد اس کی حفاظت کے لیے جمع ہوں؟ سو اس طرح اس نے اپنی قوم کو بہکا دیا اور انہوں نے اس کی بات مان لی۔ وہ لوگ عہد خداوندی توڑنے والے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ان سب کو غرق کر دیا، اور ہم نے ان کو ایک گزرا ہوا افسانہ بنا دیا، نیز بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت کا ذریعہ بھی بنایا۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوا لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ اور جب بھی ابن مریم کا واقعہ قرآن میں بیان کیا جاتا ہے تو تیری قوم اس بات پر شور مچانے لگ جاتی ہے اور یہ بھی کہنے لگ جاتی ہے کہ کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ یعنی عیسیٰ اچھا ہے۔ وہ یہ بات تیرے سامنے صرف جھگڑنے کی غرض سے کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قوم میں حق کے خلاف بحثیں کرنے کی عادت ہے۔ وہ یعنی عیسیٰ تو صرف ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا تھا اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے بطور عبرت کے بنایا تھا، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے بھی بعض کو ملائکہ بنا دیتے جو زمین میں تمہاری جگہ آباد ہوتے، اور وہ یعنی قرآن آخری گھڑی کا علم بخشتا ہے۔ بس تم ساتھ کے متعلق شبہ نہ کرو، اور اے لوگو تم میری اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حق سے دور ہو جانے والا شخص تم کو سیدھے راستے سے روکے نہیں، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ بعثت ثانیہ میں نشانات کے ساتھ آئے گا تو وہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس حکمت کی باتوں کے ساتھ آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں بعض وہ باتیں سمجھا دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔
اللہ ہی میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے، پس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سو یہ سن کر اس کے مخالف گروہ آپس میں مختلف باتیں کرنے لگ گئے۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا، ایک تکلیف دہ وقت کے عذاب کے ذریعے سے ان کے لیے ہلاکت مقرر ہے۔ وہ فقط قیامت کا انتظار کر رہے ہیں جس کے لیے اچانک آنا مقدر ہے، مگر وہ اسے سمجھتے نہیں۔ بہت سے دوست اس دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون۔ کہ ان سے خدا کہے گا، اے میرے بندو، آج تمہیں کسی خوف کا سامنا نہیں اور نہ کسی پچھلی غلطی کے غم میں تم مبتلا ہو سکتے ہو۔ یہ انعام پانے والے وہ لوگ ہوں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور جنہوں نے فرمانبرداری کسی زندگی بسر کی تھی۔ اللہ ان سے کہے گا، تم بھی اور تمہارے ساتھی بھی خوشیاں مناتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے پاس سونے کے تشت اور کوزے بار بار لائے جائیں گے، اور اس جنت میں جو کچھ دل چاہے گا اور آنکھیں پسند کریں گی موجود ہوگا، اور کہا جائے گا کہ تم اس میں ہمیشہ رہتے چلے جاؤ گے۔ اور یہ وہ جنت ہوگی جس کا تم کو تمہارے اعمال کے سبب سے وارث بنایا جائے گا۔ تمہارے لیے اس میں کثرت سے پھل موجود ہوں گے جن میں سے تم حسب ضرورت کھاؤ گے۔ مجرم یقیناً جہنم کے عذاب میں مدتوں مبتلا رہیں گے۔ ان کے عذاب میں وقفہ نہیں ڈالا جائے گا اور وہ اس میں مایوس ہو جائیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک، یعنی افسر دوزخ، تیرے رب کو چاہیے کہ ہمیں موت دے دے،
وہ کہے گا تم دیر تک اس میں رہو گے۔ خدا تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تم میں سے اکثر حق سے نفرت کرتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا کوئی فیصلہ کر لیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم نے بھی ان کی تباہی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور پوشیدہ مشوروں کو نہیں سنتے؟ یہ بات نہیں، بلکہ ہمارے رسول ان کے پہلو میں بیٹھے لکھ رہے ہیں۔ تو کہہ دے کہ اگر رحمان خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی سب سے پہلے عبادت کرتا۔ آسمانوں اور زمین کا رب اور عرش کا رب ان سب صفات شرکیہ سے پاک ہے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پس اے پیغمبر تو ان کو چھوڑ دے کہ گند اچھالتے رہیں اور اس وقت تک کھیلتے رہیں کہ وہ اپنے اس عذاب کے وقت کو پالیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور وہ خدا ہی آسمانوں اور زمین میں واحد معبود ہے، اور وہ بڑی حکمتوں والا اور بہت جاننے والا ہے، اور بڑی برکتیں بخشنے والی وہ ہستی ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کی بادشاہت کی مالک ہے، اور قیامت کا علم صرف اس کو حاصل ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا۔ اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کے مالک نہیں، مگر وہی شفاعت کا حق رکھتا ہے جو سچ کی گواہی دے، اور وہ کفار اس حقیقت کو خوب سمجھتے ہیں۔ اور اگر تو ان سے پوچھے کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر وہ کس طرف کو پھسلا کر لے جائے جا رہے ہیں۔ اور ہم کو اس رسول کے اس قول کی قسم جب اس نے کہا تھا اے میرے رب یہ قوم تو ایسی ہے کہ کسی سچائی پر ایمان نہیں لاتی، سو ہم نے اس کو جواب دیا تھا کہ ان سے درگزر کر اور صرف اتنی دعا کر دیا کر کہ تم پر خدا کی سلامتی نازل ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ حق کو جاننے لگ جائیں گے۔ سورہ دخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمة من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔
میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ یہ حمید و مجید خدا کی طرف سے اتاری ہوئی صورت ہے۔ ہم اس سچائی کے ثبوت کے لیے اس کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی قسم کھاتے ہیں، یعنی اس کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ہم نے اس کتاب کو ایک بڑی برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم گمراہوں کو ہمیشہ سے ہوشیار کرتے آئے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والا امر بیان کیا جاتا ہے، ہر وہ امر جس کا ہم نے اپنے حضور سے حکم دیا ہے۔ ہم ایسے موقع پر ہمیشہ ہی رسول بھیجا کرتے ہیں۔ یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت کے طور پر ہوتا ہے، وہ بہت دعائیں سننے والا اور دلوں کے حالات جاننے والا ہے۔ یعنی اس رب کی طرف سے جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب ہے، بشرطے کہ تمہاری نیت یقین کرنے کی ہو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب تھا، لیکن وہ شک میں مبتلا ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ پس تو اس دن کا انتظار کر جس دن آسمان پر ایک کھلا کھلا دھواں ظاہر ہوگا جو سب لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ دردناک عذاب ہوگا۔ لوگ اس کو دیکھ کر کہنے لگیں گے، اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب ٹلا دے، ہم ایمان لے آتے ہیں۔ اس دن ایمان لانے کی توفیق ان کو کہاں سے ملے گی، حالانکہ ان کے پاس ایک حقیقت کو کھول کر بیان کرنے والا رسول آ چکا ہے جس کو انہوں نے نہیں مانا، اور اس سے پیٹ پھیر کر چلے گئے اور کہنے لگے، یہ کسی کا سکھایا ہوا پاگل ہے۔ ہم عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں گے مگر تم پھر وہی کرتوتیں کرنے لگ جاؤ گے۔ جس دن ہم بڑی گرفت میں تم کو لے آئیں گے، تم پر کھل جائے گا کہ ہم انتقام لینے پر قادر ہیں۔ اور ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کی بھی آزمائش کی تھی، اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا تھا، اور اس رسول نے ان سے کہا تھا کہ خدا کے بندے میرے سپرد کر دو، میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اس حکم کے ساتھ بھیجا گیا ہوں کہ خدا کے معاملے میں زیادتی سے کام مت لو اور میرے لائے ہوئے دلائل پر غور کرو۔ میں تمہاری طرف یقیناً ایک کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں تم جلد بازی میں مجھے سنسار نہ کر دو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو کم سے کم یہ تو کرو کہ مجھ کو بالکل اکیلا چھوڑ دو۔ اس پر موسیٰ نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ یہ قوم تو مجرم ہے، مجھ پر ایمان لاتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تب خدا نے کہا، تو میرے بندوں کو راتوں رات اس ملک سے نکال کر لے جا، اور یہ خیال رکھ کہ قوم فرعون تمہارا پیچھا کرے گی، اور سمندر کو ٹیلوں پر سے گزرتے ہوئے پیچھے چھوڑ جا، یعنی ٹیلوں پر سے چلتے چلتے سمندر سے گزر جا، وہ یعنی فرعون کا لشکر تو غرق ہو کر ہی رہے گا۔ انہوں نے یعنی فرعون کی قوم نے اپنے پیچھے بہت سے باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور بڑے آرام دہ مقام اور ایسی رہائش والی جگہیں جن میں خوب خوش رہا کرتے تھے چھوڑیں۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان سب چیزوں کا وارث ایک اور قوم کو کر دیا، پس آسمان اور زمین ان پر نہیں روئے اور ان کو ڈھیل نہیں دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
اور ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون کی طرف سے ملنے والے رسوا کن عذاب سے نجات دی تھی، اور وہ یعنی فرعون بڑا متکبر تھا اور حد سے بڑا ہوا تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے زمانے کی تمام قوموں پر ان کے حالات کی بنا پر فضیلت دی تھی، اور ہم نے ان کے پاس ایسے نشانوں میں سے ایک نشان بھیجا تھا جن میں ان کی بڑی آزمائش تھی۔ یہ لوگ یعنی اہل مکہ کہتے ہیں، ہم کو صرف پہلی موت سے واسطہ پڑے گا اور ہم کو پھر زندہ کر کے نہیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو دوبارہ اس دنیا میں لا کر دکھا دو۔ کیا وہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم؟ اور وہ لوگ جو تبا سے پہلے تھے دنیاوی طاقت میں ان سے اچھے تھے، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، وہ لوگ یقیناً مجرم تھے۔ اور آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہم نے کھیلتے ہوئے نہیں پیدا کیا، ہم نے ان کو صرف ایک دائمی رہنے والے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ فیصلے کا دن ان سب کا موعود وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کی ضرورت پوری نہیں کر سکے گا، اور نہ ان میں سے کسی کی مدد کی جائے گی، صرف اسی کی مدد کی جائے گی جس پر اللہ رحم کرے گا، وہ غالب اور بے انتہا کرم کرنے والا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذلک وزوجناهم بحور عین يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم طہر کا درخت یقیناً گناہ گار کا کھانا ہے،
پیپ کی مانند بدمزہ جو پیٹوں میں پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ابلے گا، جس طرح گرم پانی ابلتا ہے۔ اور ہم فرشتوں سے کہیں گے اس گنہگار کو پکڑ لو اور جہنم کے درمیان اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، پھر اس کے سر پر بہت سا گرم پانی ڈال دو جس سے اسے سخت گرمی کا عذاب پہنچے گا۔ اور ہم اس شخص سے کہیں گے تو یہ عذاب چکھ، تو اپنے خیال میں غالب اور عزت والا تھا۔ پھر کہیں گے یہی تو ہے جس کے بارے میں تم شبہ کیا کرتے تھے۔ متقی یقیناً ایک امن والے مقام میں رہیں گے، یعنی جنتوں اور چشموں میں۔ وہ ریشم اور تافتہ پہنیں گے اور ایک دوسرے کے مقابل پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ایسا ہی ہوگا، اور ہم ان کو ساتھی کے طور پر بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی عورتیں دیں گے۔ وہ ان جنتوں میں ہر قسم کے میوے منگوائیں گے اور امن سے زندگی بسر کریں گے۔ ان کو ان جنتوں میں کوئی موت نہیں آئے گی سوائے پہلی موت کے جو اخروی زندگی سے پہلے آ چکی ہے، اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ یہ بھی تیرے رب کی طرف سے فضل کے طور پر ہوگا، نہ کہ حق کے طور پر، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ سو سن لے کہ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر کے اتارا ہے تاکہ یہ لوگ عرب والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پس تو بھی انجام کا انتظار کر، وہ بھی انتظار کریں گے۔ سورہ جاسیہ۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ حمید اور مجید خدا اس صورت کو اتارنے والا ہے۔ غالب اور حکمت والے اللہ کی طرف سے اس کتاب کو اتارا گیا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں مومنوں کے لیے بڑے نشانات ہیں، اور اسی طرح تمہاری پیدائش میں اور اس میں جو وہ اللہ جانداروں میں سے زمین میں پھیلاتا ہے، یقین کرنے والی قوم کے لیے نشانات ہیں۔ اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں بھی، اور جو اللہ نے رزق کا موجب یعنی پانی بادل سے اتارا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا ہے، اس میں بھی، اور ہواؤں کے ادھر ادھر چلانے میں بھی عقل والی قوم کے لیے بہت سے نشانات ہیں۔ یہ سب اللہ کے نشان ہیں جن کو ہم تیرے سامنے پوری سچائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ پھر بتاؤ تو اللہ اور اس کے نشانوں کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ ہر جھوٹے اور گنہگار کے لیے عذاب مقدر ہے جو ان آیات کو جو اس کے سامنے بیان کی جاتی ہیں ہنستا ہے، پھر تکبر کے ساتھ اپنی ہر بات پر اصرار کرتا رہتا ہے، گویا اس نے خدا کے نشان سنے ہی نہیں۔ پس ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر دے، اور جب وہ شخص ہماری آیتوں میں سے کسی کی خبر پاتا ہے تو اس سے تمسخر کرنے لگ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو رسوا کرنے والا عذاب پہنچے گا، ان کے آگے جہنم ہے، اور ان کے اعمال ان کو کچھ بھی نفع نہیں دیں گے، اور نہ وہ معبود نفع دیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اختیار کر رکھا ہے، اور ان کو بہت بڑا عذاب پہنچے گا۔ یہ سچی ہدایت ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا کفر کیا ہے ان کو بتوں کی پرستش کی وجہ سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ اللہ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہاری خدمت پر لگایا ہوا ہے تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم ان کے ذریعے سے اس کے فضل کو تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب کا سب اسی نے تمہاری خدمت پر لگایا ہوا ہے۔ اس میں فکر کرنے والی قوم کے لیے بڑے نشان ہیں۔ تو مومنوں سے کہہ دے کہ جو لوگ اللہ کی سزا سے نہیں ڈرتے ان کو معاف کر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا خود ایسی قوم کو ان کے اعمال کی جزا دے گا۔ جو کوئی ایمان کے مطابق عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کی جان کو پہنچتا ہے، اور جو کوئی برے کام کرتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کی جان کو پہنچتا ہے۔ پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا کر لے جائے جاؤ گے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت بخشی تھی، اور پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا تھا، اور اپنے زمانے کے لوگوں پر ان کو فضیلت بخشی تھی، اور ہم نے ان کو کھلی کھلی شریعت عطا کی تھی، اور بنی اسرائیل نے اسی وقت اس کے بارے میں اختلاف کیا جب ان کے پاس کامل علم قرآن آ گیا۔ یہ اختلاف ان کی باہمی سرکشی کی وجہ سے تھا۔ تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان کی اختلافی باتوں کے متعلق فیصلہ کرے گا، اور ہم نے تجھ کو شریعت کے ایک طریقے پر مقرر کیا ہے، پس تو اس کے پیچھے چل اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے مت چل جو علم نہیں رکھتے۔ وہ اللہ کے مقابلے میں تجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور ظالم آپس میں ایک دوسرے کو پناہ دینے والے ہیں، اور اللہ متقیوں کو پناہ دینے والا ہے۔ یہ تعلیمات لوگوں کے لیے عقلی دلیلیں ہیں، اور یقین رکھنے والی قوم کے لیے ہدایت اور رحمت کا موجب ہیں۔ کیا جن لوگوں نے بدیاں کی ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو مومنوں اور ایمان کے مطابق عمل کرنے والوں کا سا درجہ دیں گے، یہاں تک کہ ان دونوں کی زندگی اور موت برابر ہو جائے گی؟ وہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ایک ابدی قانون کے مطابق پیدا کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا ملے گی، اور ان میں سے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا تو نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اور اللہ نے اس کو اپنے علم کامل کی بنا پر گمراہ قرار دیا ہے، اور اس کے کانوں اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ سو اب اللہ کے اس فعل کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ یہی ورلی زندگی ہمارے لیے مقدر ہے، اسی زندگی کو گزارتے ہوئے ہم مریں گے، اور اسی کا لطف اٹھاتے ہوئے ہم زندہ رہیں گے، اور زمانے ہی میں اپنے اثر سے زمانہ ہی ہمیں اپنے اثر سے ہلاک کرتا ہے، لیکن ان کو اس بات کا کوئی حقیقی علم نہیں، وہ صرف ڈھکونسلے مار رہے ہیں۔ اور جب انہیں ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کا اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو بھی زندہ کر کے لے آؤ۔ تو کہہ دے کہ اللہ ہی تم کو زندہ کرتا ہے، پھر وہی تم کو مارے گا، پھر وہی تم کو قیامت کے دن جمع کرتا جائے گا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے، اور جس وقت موعودہ گھڑی آئے گی اس دن جھوٹ بولنے والے بڑے خسارے میں ہوں گے۔ اور تو ہر ایک امت کو دیکھے گا کہ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ہر ایک قوم کو اپنی شریعت کی طرف بلایا جائے گا۔ اس دن تم کو تمہارے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی، اور ہم کہیں گے دیکھو یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے خلاف سچی سچی شہادت دے رہی ہے، جو کچھ تم عمل کرتے تھے ہم اس کو لکھتے جاتے ہیں۔ پس جو لوگ مومن تھے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت کے سائے کے نیچے رکھے گا، اور یہی کھلی کھلی کامیابی ہے۔ اور وہ لوگ جو کافر ہو گئے تھے ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر نہ سنائی جاتی تھیں، مگر باوجود اس کے تم تکبر کرتے تھے اور تم مجرم قوم میں شامل ہو گئے تھے۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے اور دنیا کی آخری تباہی ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو اس پر وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے، ہمیں تو اس کے متعلق صرف گمان سا ہے اور ہمیں اس پر یقین بالکل نہیں۔ اور اس وقت پر ان پر ان کے اعمال کی خرابیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور جن باتوں پر وہ ہنسا کرتے تھے یعنی ان کا انکار کیا کرتے تھے وہ ان کا احاطہ کر لیں گی، اور سچ مچ ان کی آنکھوں کے آگے آ جائیں گی۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم نے تم کو اسی طرح بے مددگار چھوڑ دیا ہے جس طرح کہ تم نے اس دن کی ملاقات کے خیال کو چھوڑ دیا تھا۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم نے تم کو اسی طرح بے مدد چھوڑ دیا ہے جس طرح کہ تم نے اس دن کی ملاقات کے خیال کو چھوڑ دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے ہوگا کہ تم نے اللہ کے نشانوں کو ہنسی کا نشانہ بنایا تھا، اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکہ دے دیا تھا۔ پس آج نہ تو وہ اس عذاب سے نکالے جائیں گے
اور نہ ان کی طرف سے خدا کو راضی کرنے کی کوشش قبول کی جائے گی۔ پس اللہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے، سب تعریف اسی کی ہے، اور آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی بھی اسی کی ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔